اہل سنت میں دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ بخاری مسلم سیاہ ستہ پر ان کا اتفاق ہے، وہ مانتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے تمام جو فرقے ہیں، جو مسالک ہیں، ان کے مقابلے میں شیعہ نمک کے برابر ہیں، تو لہذا نمک کے برابر جو آپ کے پاس کتب حدیث ہیں وہ اہل سنت کے ہاں حجت نہیں ہے، تو لہذا آپ کی بات، آپ کی جو کتب ہیں ان سے تو حجت ہمارے اوپر قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ حجت قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کتب سے آپ ان کا کفر ثابت کریں، ہماری کتب سے، نصوص سے، قرآنی آیات سے آپ ثابت کریں، کیونکہ جیسے آپ عقیدہ امامت کو قرآن سے، نص سے آپ ثابت کرتے ہیں، تو اسی طرح کسی کا کفر بھی آپ نص سے ثابت کریں گے۔ دیکھیں نص، دیکھیں اب جب آپ یہ پہلی بات آپ کی غلط ہے کہ شیعہ نمک کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر شیعہ تعداد میں کم ہے لیکن نمک کے برابر نہیں، کیونکہ تعداد اتنی بھی کم نہیں۔ اور جہاں تک شیعہ کتب حدیث کا تعلق ہے، شیعہ کتب حدیث آپ کے کتب حدیث سے کئی گنا بڑے ہیں، کئی گنا بڑا ہے، ہمارے ہاں حدیث بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات، اور پھر حق اور باطل کا پہچان سے نہیں ہوتا کہ کس کی عدد زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں نمبر اگر زیادہ ہے، نمبر اگر کس کی زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہوتا ہے، اگر نمبر کم ہے تو اس کی کتاب صحیح ہو نہیں سکتی۔ جی سر، کچھ بولنا چاہیں گے؟ جی، میں نے کہا آپ کی جو کتب حدیث جتنی بھی ہے وہ 300 سال کے بعد ہی وہ وجود میں آئی ہیں، جبکہ کتب اہل سنت ہیں وہ بہت پہلے کی ہے۔ نہیں، جیسے کتب اہل سنت بخاری سنت 255 میں لکھی گئی ہے، بخاری کی وفات ہے سنت 255، کلینی کی وفات ہے سنت 329، 70 سال کا امام فرق ہے۔ مالک کب لکھی؟ اجازت ہے، وہ امام 150 ہے۔ سلیم ابن قیس کی وفات سنہ 80، سلیم ابن قیس کی وفات سنہ 80۔ ہماری جو کتابیں ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہیں۔ اس کا فرق یہ ہے، آپ کی احادیث سینہ بسینہ آتی رہی ہیں سنہ 250 تک، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں احادیث سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینہ بسینہ جو باتیں نقل ہوتی ہیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں، وہ اپنے تعصب کے مطابق نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے احادیث جیسے یہود ہیں نا، ان کے پاس 2 قسم کے تورات، ایک اورل تورات ہے، شفائی تورات، اور ایک ہے لکھی ہوئی تورات۔ لکھی ہوئی تورات کو تناخ کہتے ہیں، دوسری تورات کو اب میں لفظ بھول گیا، اس کو کچھ ایک اور کہتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود کے نقش قدم پہ چلے گا، منہ بمنہ ان کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ نے احادیث یہودیوں کی طرح سینہ بسینہ نقل کی، شیعوں نے لکھ کر نقل کیا۔ شیعوں کے احادیث اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہے، آپ کے احادیث وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، معاویہ، وہ بنی امیہ، بنی عباس کے دربار والوں نے لکھی ہے نا، اور وہ بھی سینہ بسینہ نقل کرتے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کر سکتا۔ علمی لحاظ سے اگر کوئی شخص ایمانداری سے دیکھے کوئی بات، مثلا ابھی دیکھیں ابھی قیام پاکستان سے کتنا سال ہوئے ہیں؟ قیام پاکستان سنہ 47 کو، اور آج ہے سنہ 2026، یعنی قیام پاکستان کو ہو گئے تقریباً 80 سال۔ اگر تحریک پاکستان جب پاکستان بن رہی تھی اس زمانے سے کوئی شخص سینہ بسینہ کوئی بات نقل کرے، اس پہ کوئی اعتماد ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو اعتماد ہوگا۔ کبھی کوئی شخص کہتا ہے نا میرے پردادا پر میرے چچا نے میرے دادا سے سنا، میرے دادا نے اس کے پڑوسی سے سنا، کہ اس نے دیکھا کہ قائد اعظم وہاں پہ یہ تقریر کر رہے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کا سند آپ کو بتائے نا، کسی اخبار میں اگر دکھائے تو ٹھیک ہے، کتاب میں دکھائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا سند آپ کو دے دے نا کہ 3-4 نسلیں گزر گئی ہیں تحریک پاکستان سے لے کر، تو آپ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے، حالانکہ وہ 80 سال ہے اور آپ کی کتابیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو آپ کی کتابوں پہ یہ جو کرسچن حضرات اور ویسٹرن اکیڈیمینز آپ کے کتب حدیث پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں، بالکل ان کی بات صحیح، یہ اسناد وغیرہ سے بنانے سے وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اورلی شفائی طور پہ نقل کی گئی۔ اچھا، اب بات آتے ہیں نا کہ نص پر، دیکھیں آپ نے کہا کہ 12 اماموں کے نص، آپ نے کہا مانتے ہیں آپ کے پاس نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد 12 اماموں کو نام لے کر تعین کیا۔ آپ نے بولا اس طرح کے نص ہمیں دکھاؤ کہ ابو بکر عمر بھی دین سے خارج ہو۔ میں نے کہا کہ ہماری کتب میں موجود ہے، آپ کی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے اس طرح کے نص کہ نام لے کر بخاری، مسلم، سنن ترمذی وغیرہ کہتے کہ بھئی یہ آدمی غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، یہ حدیث قدسی، لیکن ان کے افعال ہیں نا، متواترات میں ان کا افعال، ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر نے فتح غصب کیا، ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو اسامہ ابن زید کے کمان کے اندر، ان کے وہ اسامہ ابن زید جنرل ہے، ان کو سپاہی بنا کے بھیجا آخری سنہ 10 ہجری کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں تو ثابت ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ثابت ہیں نا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ اگر ان کو آپ دیکھ لیں، ان سے نتیجہ نکالیں کہ بھائی کوئی شخص اگر یہ فعل کرے، مثلا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ کفر، اور اگر ہم آپ کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں کہ فلان شخص نے ایسا کیا ہے، تو اسی نص کے برابر ہے، اسی نص کے برابر ہے کہ نام لے کر کہا ہو، کیونکہ آپ کے محدثین یہ تو کبھی یہ نقل نہیں کریں گے نا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں ابھی تعصب ہے، ابھی آپ کے مساجد مدارس میں جائے نا کہ ابو بکر عمر کی کتنی عزت ہے، ابو بکر عمر کی
ابو بکر عمر کی اتنی عزت ہے جیسے انبیاء کی عزت ہوتی ہے نا، کہ ان کی اسی طرح تعریف کریں گے. صدیق اکبر اتنے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خطبے وغیرہ تعریف وغیرہ نقل نہیں کریں گے آپ کے جمعہ کے خطبوں میں، یا حضرت نوح علیہ السلام کی، جتنے ابو بکر عمر اور خالد بن ولید کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اس کا اتنا احترام ہے. تو آج سے تو یہ نہیں ہے نا، یہ تو پرانے زمانوں میں سے زیادہ ہوتا تھا. پرانے زمانوں، تو ان زمانوں میں جب لوگ سب ان پڑھ تھے اور محدثین حدیث اپنے سینوں سے روایت کرتے تھے، تو ان کو جرأت کسی کی ہو سکتی تھی کہ جرأت کو حدیث نقل کرے کہ میں نے نبی صلی اللہ میرے پردادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابو بکر عمر میرے دین سے خارج ہے. کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی تھی، اس کا زبان کاٹا جاتا تھا. یہ بنی امیہ کا دور یہ بہت سخت دور تھا. اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ شیعوں کا قتل عام ہوا، اور وہاں پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو لعنتیں کرائی جاتی تھیں. اب دیکھیں یہ شعبی ہیں اور یہ حسن بصری ہیں، ان لوگوں نے اعتراف کیا. حجاج ابن یوسف نے ہم سے زبردستی لعنت کروایا مولا امام علی علیہ السلام، اور ان کے خلاف ہمارے سے حدیث نقل کروائی ہیں، وإلا ہمیں کوڑے پڑے جاتے تھے. تو اس ماحول میں کہ کوئی مولا علیہ السلام کو اگر لعنت نہ کرے، اس کو کوڑے پڑتے تھے، تو اس ماحول میں کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی ابو بکر عمر کے مذمت میں کوئی حدیث نقل کرے؟ تو یہ اس طرح اس زمانے میں لوگ ڈر کے، اور یہ تعصب کا سلسلہ چلتا رہا. صرف بنی امیہ کا دور نہیں تھا، اسی طرح بنی عباس کا بھی یہی دور تھا. تو یہ باتیں کتب میں نہیں لکھی گئی، آپ کے کتب میں، ہماری کتب میں لکھی گئی، کیونکہ شیعہ اپنے کتاب چھپاتے تھے. شیعوں کے وہ ان کا عقیدہ ہی یہی تھا. لیکن آپ کے علماء کیونکہ وہ دربار سے منسلک تھے اور ان کا سرکاری ان کا مذہب تھا، تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے اس لائن کے خلاف وہ کوئی حدیث نقل کرے. جی سر بولیں. اچھا سر، اگر ایسے حالات تھے کہ کسی کو صحیح بات بیان کرنے کی جرأت نہ تھی بنی امیہ کے دور تک، تو پھر جن صحابہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن ادوار کا، ان کے ادوار میں حضرت عمر آل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ہماری کتب میں ہے. اگر کہیں کوئی نفرت کا عنصر ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو ہماری کتب میں اشارتاً کنایتاً مل ہی جاتا. ابو عمر نے کیسے مزید تعریف کیا؟ ہاں جی، میں بیان کرتا ہوں. ہاں جی سنیں جی. جی. ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما گھر جلانے کی بات کر رہا، گھر جلانے کی بات. جی وہ تو گھر جلانے والی حدیث ہے، گھر جلانے کی دھمکی دی ہے، یہ کوئی تعریف ہے؟ سنیں تو صحیح، آپ پہلے پوری حدیث تو سنیں، بیچ میں آپ بول پڑیں. سنا ہے. کتاب کا نام بھی تو بتائیں نا، کتاب کا کیا نام ہے؟ یہ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو بیان کیا ہے. اچھا، داخل عمر. جی تو ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رأیت اسلام منکی واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیکی احب الی منکی رواہ الحاکم. تو اس میں کیا شان بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سید فاطمہ کے ہاں گئے اور کہا اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں. یعنی حضور کے بعد آپ محبوب ہے کائنات میں. اتنی بڑی تعریف کیا دشمن بھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی صرف اب سن لیں، پہلی بات ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو کاٹا ہوا ہے. یہ حدیث جو ہے اس کا فل جو ہے کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ مصنف ابن شیبہ میں ملے گا. حاکم نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، اس حدیث کا ادامہ بھی ہے، اس حدیث کا باقی حصہ بھی ہے. یہ جس طرح اس کی پوری روایت اس طرح ہے کہ وہ آئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں اور کہا کہ آپ کے والد سب لوگوں سے ہمارے زیادہ پیارے تھے اور آپ ان کے بعد سب سے زیادہ پیاری ہیں، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو گئے تو ہم آپ کے گھر کو جلائیں گے. تو حاکم نے وہ حصہ کاٹ دیا. یہ گھر جلانے والی حدیث ہے، یہ دشمنی کی حدیث ہے. اگر کوئی دشمن آتا ہے نا، کوئی دشمن آپ کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت ہی محترم آدمی ہو لیکن آپ کے گھر جلائیں گے، تو لازمی یہ بہت دنیا میں بہت ہوتا ہے، سیاست دانے سے کرتے ہیں، یہ واقعی میں تعریف نہیں ہوتا. دیکھیں اگر اب پہلی بات اجازت دیں یہ کہ بنی امیہ کے دور میں مولا امام علی علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا، اس سے اس حدیث کی تکذیب نہیں ہوتی. اس حدیث سے وہ گالی مولا علی علیہ السلام کو لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ان کے خلاف حدیث نقل کریں، ان کو گالی دیا کریں.
ان کو لعنت کیا کریں. یہ جو آپ نے روایت نقل کی نا اس سے اس کی تکذیب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے. اگر واقعاً عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تو فدق دے دیتا نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. یہ روایت وہ آیت ہے گھر جلانے کے لیے کہ بھئی یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, ہمارے خلاف منصوبہ بنائیں گے, ابو بکر عمر کے خلاف یہاں پہ سے بغاوت شروع ہوگی, یہاں پہ مرکز حزب اختلاف ہے. اگر یہاں سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہم قابو نہیں کر سکیں گے. بہتر یہی ہے کہ ابھی یہاں پہ منع کریں کہ یہاں پہ کسی قسم کی میٹنگ نہ رکھا جائے. تو اس نے یہ جملے بولے, یہ محبت کے جملے نہیں ہیں, یہ دشمنی کے جملے ہیں, اور اس سے بڑھ کے دشمنی ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی جی حدیث میں تکفیر ہے تو آپ مکمل حدیث آپ پڑھ کے سنا دیں. میں ابھی دکھا دیتا ہوں. ابن ابی شیبہ کا آپ نے حوالہ دیا نا, ابن ابی شیبہ میں آپ نے کہا میں ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی. پہلی بات ہے میں آپ کو کچھ حدیث دکھاؤں, اس سے پہلے کہ میں حدیث دکھاؤں ایک اور حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پھر وہ جو حدیث جس کے متعلق آپ نے سوال کیا میں اس کو متعلق جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب صحیح ابن حبان, اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے, اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. شاب مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر ہے 15 اور یہ حدیث ہے ذکر بیان بان محبت المصطفى مقرونة بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام وكذلك بغضه ببغضهم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کے بغض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے کیوں صحیح ابن حبان سے دکھا ہے کیونکہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اچھا عن زید ابن ارقم, اس میں بھی اس نے کاٹ دیا ہے, اس نے کٹنگ کی ہے, مولا امام علی علیہ السلام کا نام نکال دیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے ہمارے اس موضوع پہ فرق نہیں پڑتا. زید ابن ارقم نے کہا کہ قال لفاطمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الحسن والحسین علیہ السلام ان سے کہا. مولا علی علیہ السلام کو نکال دیا کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے معاویہ اور عائشہ نے جنگ کیا. اچھا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, جو آپ سے جنگ کرے میں اس کے خلاف شدید جنگ میں. حرب جو ہے نا مصدر ہے, مصدر جب ذات پہ حمل ہوتا ہے تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے. میں شدید جنگ میں نہایت ہی سخت جنگ میں ہوں, جنگ کی حالت میں اس شخص سے جو آپ سے جنگ کرے اور اس کے ساتھ سلامتی میں ہوں, جو آپ کے ساتھ مسالم رہے, آپ کے ساتھ اچھا رہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں امام حسن امام حسین علیہ السلام تو ننھے بچے تھے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو ان کے بیٹی 18 سال کے جب نبی کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی عمر 18 سال ہے, ٹھیک ہے نا. اب پتہ بھی نہیں کہ یہ 15 سال 16 سال کی عمر میں کہا ہو, تو ان سے لڑنے کا کون سوچ سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے نا کہ کوئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا, اور وہ اعلان جنگ کب ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کربلا میں نہیں ہوا, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں بھی بتاتا ہوں. ایک اور حدیث میں دکھاؤں, یہ جامع الصغیرہ البانی صاحب کی جامع الصغیرہ جلد نمبر 1, یہاں پر وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم حسن, یہ ترمذی سے روایت کی. ترمذی میں جو حدیث روایت کی اس میں مولا علی علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے. اچھا اب آتے ہیں نا روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جلد نمبر 7 ہے, چاپ دار التاج ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر 37045 ہے. 37045 ہے. میں اس کو کچھ بڑا کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ سب لوگوں کو نظر آ جائے. یہ دیکھو جی, زید ابن اسلم اپنے والد اسلم العدوی جو ابو عمر کا غلام تھا اس سے روایت کی انه بویا علی ابی بکر, جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, علی علیہ السلام اور زبیر ابن عوام یہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے پاس آتی تھی. فیشاورونها ويرتجعون في امر, ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے, اپنے کام کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ, جب عمر کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ وہاں پہ میٹنگ رکھتے ہیں تو یہ آئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے. یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ ما من احد احب الینا من ابیک, اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی شخص آپ کے والد صاحب سے ہمارے نزدیک زیادہ محترم پیارے نہیں ہیں. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک, اور آپ کے والد کے بعد آپ سب سے زیادہ پیاری اور محترم ہیں. وَأَيْمُ اللَّهُ, اور اللہ کی قسم, ما ذاک بمانی, یہ آپ کے کہ آپ محترم ہیں, آپ کے والد محترم تھے, یہ مجھے منع نہیں کرے گا. ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت, اگر یہ آدمی پھر امام علی علیہ السلام زبیر آپ کے گھر میں آ جائیں تو یہ افراد آ جائیں تو میں حکم دوں گا, فرمان دوں گا کہ آپ کا گھر آپ پہ جلایا جائے, ٹھیک ہے نا.
قال لما خرج عمر، جب عمر چلے گئے تو وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. عمر ادھر آئے تھے تو اس نے قسم کھایا کہ اگر آپ لوگ ادھر پھر جمع ہو گئے تو یہ گھر کو جلا دے گا آپ لوگوں پر. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ فِي لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی قسم وہ کر لے گا یہ کام. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا فانصرفوا راشدین فرعوا رأیکم ولا ترجعوا الی، تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ادھر میٹنگ نہ کرو اور میرے پاس نہ آیا کرو. فانصرفوا عنها فلم يرجعوا الیہا حتی بایعوا ابا بکر، پھر وہ لوگ نہیں آئے جب تک انہوں نے ابو بکر سے بیعت کی تھی. اچھا یہ پوری حدیث ہے. اب آپ کہتے ہیں اس میں محبت ہے. جی اس میں جو ہمیں نظر آیا نا، آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ نص دکھائیں شیخین کے کفر پر، آپ نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا. یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر جلاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد ابھی ابوبکر کی بیعت بھی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کے گھر جلا دوں گا، یہ نہ نبی سے محبت کرتا ہے نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس نے اعلان جنگ کی فاطمہ الزہرا سے. کوئی بھی شخص آ کے آپ کے گھر پہ آ کے کوئی پولیس والا آتا ہے نا، اجازت دیں کہ میں آپ کے گھر کو اڑا دوں گا. دیکھیں ہمارے زمانے میں بم بھی ہے نا، اس زمانے میں بم نہیں ہوتے تھے، لکڑ لا کے کسی کو گھر جلا دو. اگر آپ کے ابھی ہمارے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں کوئی کہتا ہے نا میں آپ کے گھر کو راکٹ لانچر سے اڑا دوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میرا دشمن اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اب پتہ چلا نا کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ نبی دیکھو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا، جو لڑنے کی جو بات آپ نے کہا کربلا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جنگ نہیں ہوئی، وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوئی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مدینے میں جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ یہی ہے جس نے اعلان جنگ کیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کیا. اب جواب دے دو جی، اب جتنے پروفیسر ہیں نا جمع ہو جائے، اس کا جواب دے دیں. جواب کسی کے پاس نہیں. محترم بات سنیں کہ حضرت عمر نے کہا جلاؤں گا، جلایا تو نہیں نا؟ اور بھائی جلایا بھی ہے، وہ دوسری حدیث میں اس نے لکھا ہے یہی کہ کوئی شخص کہہ دے بھائی، یہی کوئی شخص کہہ دے کہ میں آپ کے اگر یہ دیکھیں پہ کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا. کس نے اس کو حق دیا تھا کہ اگر امام علی علیہ السلام کے گھر میں زبیر آتے ہیں، سلمان آتے ہیں، مقداد آتے ہیں، یہ لوگ میٹنگ رکھتے ہیں، اس کو کس نے حق دیا کہ اس کا گھر جلائے؟ یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا حکم ہے؟ تو اس کا کیوں انہوں نے کہا ہم گھر جلا دیں گے؟ اور بھائی اسی لیے کہ مولا علی علیہ السلام یہ لوگ ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے. ابو بکر کے خلاف ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ادھر جمع ہو، اگر جب میٹنگیں مزید رکھی تو یہ ہمارے خلاف اٹھیں گے اور تلوار اٹھیں گے، پھر ہم سے قابو نہیں ہو سکے گا. اسی لیے آ کے دھمکی دیا. اب دیکھو صرف یہ اس حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے آگ لایا، دوسری حدیث میں کو آگ لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی کتب میں موجود ہے، وہ بھی صحیح اسانید کے ساتھ انصاب الاشراف میں موجود ہے. لیکن یہ صرف یہ کہنا کہ میں آپ کے گھر کو جو نبی صلی اللہ، دیکھ فاطمہ الزہرا کس کا گھر ہے؟ فاطمہ الزہرا کس کا گھر ہے؟ نبی کا گھر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ ایمانداری سے کہہ دو پروفیسر صاحب. بتاؤ جواب نہیں دے گا. نہیں جواب سنیں. امریکہ بار بار ایران کو دھمکی دے رہا ہے، اب ان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں، ان کی صلح ہو جاتی ہے، کیا پھر بھی امریکہ کو ہم دشمن کہیں گے ایران کا؟ امریکہ سے میرا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی، دیکھو آپ نے خود بولا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کا گھر ہے نا، ماں دھمکی دینے سے دشمنی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عمل نہ کیا جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دے جلانے کی وہ مسلمان ہے کافر ہے جب تک وہ عمل نہ کرے. ہاں اگر رجوع کر دے، اگر جو کوئی کہہ دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں، قتل کرنے کی دھمکی دیتا، وہ جب تک عمل نہ کرے وہ کافر نہیں بنتا. جو کہہ دے میں مسجد نبی کو جلانے کی کوشش، میں جلاؤں گا، کل جا کے جلاؤں گا، یہ کافر نہیں بنتا. جب تک نہ جلائے وہ کافر نہیں بنتا. کفر بکنے سے کوئی کافر نہیں بنتا. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، میں دیکھو تم عمر کے خاطر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھایا. عمر کے خاطر تم نے یہ نہیں کہا کہ جو نبی کے گھر کو جلانے کا کہہ دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. پتہ چلا نا کہ تیرے دل میں عمر کا حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حب سے زیادہ ہے. حالات کے پیش نظر حالات یہ دیکھو میں حاکم کا ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، حاکم کا ایک حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو یہ حاکم کی، یہ فضائل فاطمہ الزہرا للحاکم النیسابوری، یہ حاکم النیسابوری کے فضائل فاطمہ الزہرا. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں وقد صحت الروایہ، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں جب وہ آ جاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیغمبر ابو بکر عمر کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کہیں نہیں ملے گا. کسی صحابی کے لیے کھڑے ہوں نہیں ملے گا آپ کو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے. ویستقبلها،
ان کے استقبال کو آتے تھے. وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اور ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی تھی. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابیہا، یہ میری ماں ہے. اپنی بیٹی کو کہا نا کہ یہ محمد کی ماں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بچپن میں وفات ہو چکی تھی، حضرت آمنہ. فرمایا اتنے محبت اتنا پیار کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی میری ماں ہے. اس طرح فرماتی تھی، اپنی بیٹی کو اپنے ماں کہتے تھے. اچھا، اس بیٹی کو فرمایا اس کے بعد کا ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ حدیث بشرط الشیخین صحیح ہے. اچھا، یہ جب پتہ چلا تو مجھے بتاؤ جی. اچھا، ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ مستدرک صحیحین ہے، حاکم نیسابوری کی جزء ثالث. یہ ملاحظہ کرو جی، عائشہ سے حدیث ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین. 4791 تہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. عائشہ نے کہا ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر شبیہ ہو جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ شبیہ تھی. کس طرح؟ کلام میں اور سخن میں، ان کی گفتگو کا انداز، ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ بالکل اپنے والد جیسا تھا. اور وہ بھی کہ وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها وقام الیہا، جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے. وقام الیہا، اور جاتے تھے، آگے جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے. فاخذ بیدها فقبلها، ان کا ہاتھ لے کر ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے. واجلسها فی مجلسی، اور اپنی سیٹ پہ آ کے ان کو بٹھاتے تھے. جس بی بی کے اور جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فاطمہ تو بضعۃ منی یغضبها ما یغضبنی، فاطمہ تو میرے لخت جگر، جو ان کو غصہ دلائے وہ مجھے غصہ دلاتا ہے نا. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا جلانے کی دھمکی دے رہا ہے، کہتا ہے وہ مسلمان ہے جی. مسلمان بھی کیا، سب مسلمانوں سے افضل بھی ہے، تو آپ بھی جلاؤ نا، وہ جلانے کا دھمکی دے دو. سر محترم، اس جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس پہ میں مکمل تیاری کر کے میں جو آپ ڈیٹ بتا دیں میں اس پہ پھر شہر حاصل گفتگو کروں گا. تو اسی طرح مجھے ڈیٹ لمبی دے دیں آپ. ابھی دیکھو، ابھی آپ کی وفات ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے کہا کہ جو پیغمبر کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ کافر نہیں ہوتا. نہیں، میں دیکھیں نا، بات سنیں، میں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لوں، تحقیق. آپ نے کہا وہ کافر ہی نہیں ہوتا جب تک نہ جلائے، کافر نہیں ہوتا. جو پیغمبر دیکھیں ان کا علامہ صاحب ان کا خیال ہے کہ ابھی میں اس پر جو آپ نے نقطہ ریز کیا اس کی تیاری کر لوں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے، یہ جو رپورٹ ہوا ہے حدیث، اس کی کیا مزید اتھینٹسٹی اور اس کا جواب ہے. وہ ہاں، حدیث تو یہ خود لے کے آتے ہیں نا، حاکم نے اس کو کاٹا ہوا ہے. حاکم نے پچھلے ایسا نقل کیا، آگے والا ایسا نقل نہیں کیا. اچھا، یہ علامہ صاحب جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ مسلمان یا کافر ہے؟ ظاہر بات ہے، کہاں مسلمان ہے. جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس بیٹی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے ہاتھ چومتے تھے، اس کو کہہ دے کہ میں تیرا گھر جلاؤں گا، اور وہ کون سا گھر؟ وہ نبی یہی کا گھر ہے. اس کے دل میں نبی کا محبت ہے؟ نہیں ہے نا، ختم بات. حکومت ہے، حکومت کی محبت ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے گھر جلانے کی دھمکی دینے کی؟ اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی نا، گھر جلانے کی ضرورت ہی نہ پیسے آتی ہے کہ دھمکی دے دینا. اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو سے جو محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک مشہور حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد اذن بالحرب، حدیث قدسی ہے. ایک عام جو بندہ مومن ہے، جو ولی ہے، جو اس کے ساتھ انسان عداوت رکھے، اللہ کو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر جہاں سے امامت کے ولایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. ٹھیک، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من کن مولا فاض علی مولا، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بدات منی، الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا ہو. یہ فضائل اپنی جگہ ہیں، ان فضائل کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم اقراری ہیں، انکاری نہیں ہیں، مانتے ہیں سب کچھ. جو اہل بیت کرام سے اتنی سی بھی عداوت رکھے ان کا ایمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا کافر پہلے درجے کا. سب کے لیے بولو نا، سب کے لیے بولو، سب کے لیے بولو. جس نے بھی عداوت رکھا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور میں نے ثابت کیا کس کی عداوت تھی نا، کس کی عداوت تھی. اچھا، یہاں ایک حدیث سنیں کہ ایک جنگ میں غالباً حضرت اسامہ بن زید کا یہ واقعہ ہے کہ لڑتے لڑتے کافر کو پہ جب وار کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھے پھر بھی تلوار چلا دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کیس پیش کیا گیا، یا رسول اللہ، آج حضرت اسامہ بن زید نے ایسے کافر کو قتل کیا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اے اسامہ کیوں اگر قتل کیا؟ کل قیامت بہت غضبناک ہوا، بہت غضبناک ہوا ہے، بہت غضبناک کیا کہ آپ نے کیوں اس کو قتل کیا؟ اس نے جب کلمہ پڑھا نا، اس نے کہا میرے تلوار دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے دل کا حال کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے معین تو نہیں کیا تیرے دل کا حال، اس کے دل کا حال کیا؟ نے اس کا صدر سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس اندر سے کلمہ سے، تو آپ عمر کا سینہ چیر کر تو دیکھ سکتے کہ ان کے اندر بغض تو اندر ہوتا ہے نا، دیکھیں دل کی کیفیت کا نام ہے، دیکھیں اس طرح اگر ہو نا، اس طرح اگر ہم دیکھیں اگر کسی شخص سے کفر کا کلام صادر ہوتا ہے نا، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے دیتا ہے، اس پہ کفر ہمارے نزدیک ثابت ہے، حالانکہ ہم نے اس کا دل کا حال نہیں دیکھا، دل کا حال نہیں دیکھا۔ اگر اس کے دل میں وہ مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا، یا مثلا وہ پاگل تھا، فرض کریں ہمیں نہیں پتہ چلا وہ پاگل ہے، دل میں اس کی محبت ہے، ظاہر میں اس نے گالی دی، ظاہر میں اس نے، وہ اللہ جانتا ہے اس کا حال جانتا ہے نا، وہ تو اللہ کے درمیان ہے، لیکن ظاہر میں ہمارے نزدیک اس پہ کفر ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ صفائی پیش نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کے دل کا حال ہم نے اندر تو نہیں دیکھا، اس طرح اگر کہہ دیں تو کسی کافر کا کفر ثابت نہیں ہوگا جی۔ جو بھی گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہہ دو بھئی اس نے ہم نے اس کے دل کے اندر تو نہیں دیکھا، اس شخص نے جو جس کافر نے کلمہ پڑھا نا، اس کافر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے متعلق کہا، اس طرح نہیں تھا کہ اس نے پیغمبر کو گالی دی ہو اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا ہے، وہ تو میرا کلمہ گو تھا، اس کے دل کا حال تم نے نہیں جانا۔ دنیا میں اگر کوئی بھی شخص، یہ سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نبی کہہ دے کہ میں پیغمبر سے جنگ لڑتا ہوں، محمد مجھے ملے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے ملے تو میں ان کو نستجیر باللہ، ان کو ماروں گا قتل، یہ آدمی کافر ہے بلا شک بلا ریب۔ اب نہیں کہیں گے اس کے دل کا حال کیا ہے، یہ مسلمان سے صادر ہی نہیں ہو سکتا جناب۔ اور جو شخص فاطمہ الزہرا سے کہہ دے، اس نے نبی سے بولا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے کہ ان سے جنگ لڑنا میرے سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، بات ہی ختم ہے جی۔ اے محترم ایک سوال بس کرو ورلو لوگ کی کافی کالر ایک درایت جی سر، روایت آپ نے کر دی ہے، لیکن درایت عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ایسی نوبت اگر حال پیش آ جاتا، گھر جلانے کی نوبت تک یہ بات آ جاتی، دھمکی تک بات آ جاتی، کہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی تھوڑا سا رد عمل فعلا ناقولا کہیں نہ کہیں خود حدیث میں اشارہ وہ بہت اس کا رد عمل ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا، انہوں نے عمر کو مارا ہے، لیکن ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید منع کیا تھا کہ میرے بعد اگر تجھے انصار نہ ملے، یاور نہ ملے، تجھے مددگار نہ ملے تو تجھے پہ جنگ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا علی علیہ السلام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا ان سے جنگ لڑنا، مگر یہ کہ اس کے پاس اتنے لوگ بیعت کے ہوں کہ ان سب کو وہ شکست دے سکیں، تو اتنے لوگ ان کے پاس نہیں تھے۔ اس وقت جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، سلمان، ابو ذر، مقداد، جب ان کو خبر، یہ سب پہنچ گئے تھے مولا علیہ السلام کی مدد کے لیے، لیکن مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا، عمر کو مارا بھی، اور عمر کو کہا اسی وقت اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کو مارا، اور کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوتی اور مجھ پہ حرام نہ ہوتا کہ میں جنگ کرتا، تو ابھی تجھے پتہ چلتا کہ علی کی طاقت کیا ہے، تجھے پتہ چلتا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون، تجھے میں بھی دکھا دیتا۔ پھر مولا نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ گھر کے باہر چلا گیا، چلا کے جا رہا تھا کہ علی نے مجھے قتل کیا جی، مجھے قتل کرنے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ پھر یہ دوبارہ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مولا علیہ السلام نہیں لڑ رہے، تو دوبارہ وہ اپنے سپاہی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، اور کیونکہ مولا علیہ السلام نہیں لڑ سکتے تھے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسل لے کے آئے، ان کو باندھا اور لے کے گئے مسجد میں لے کے بیعت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہا کہ ان کا رد عمل نہیں تھا، مولا کا رد عمل، یہ ہو سکتا ہے ان کا رد عمل نہ ہو، لیکن کیا یہ اسلام کا حکم ہے کہ اگر جہاد کا ضرر ہو، جہاد کا فائدہ نہ ہو، وہ جہاد حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ بھائی آپ نہیں لڑ سکتے، اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ بیعت نہ کریں تو آپ اسلام کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے آپ تحمل کریں، جو بھی ہو تحمل کریں۔ اوکے سر، جی سر۔ یہ بات جو آپ نے بھی بیان کی ہے، میں آج تک شیعہ کافر شیعہ کے نعرے لگاتا تھا، آج آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ یہ جو حضرت عمر کے سینے پر مولا علی بیٹھے ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس انصار نہ ہو تو ان سے جنگ کرنا، یہ اس کے حدیث بہت زیادہ ہے، اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں جی، حدیث بہت زیادہ ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں، ابھی شیعہ ہو جاؤ نا، ابھی جو میں نے ثابت کیا کہ آپ کا خلیفہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا پہلے اس کو تو مان لو نا، جو ثابت میں نے کیا آپ کے کتب سے، اس کو تو ماننے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے
اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے, وہ کہتا ہوں وہ جب تک قتل نہ کرے مسلمان ہے. یہ خود کہہ رہا تھا, خود کہہ رہا تھا, نہیں وہ ایک خود کہہ رہا تھا وہ جب تک قتل نہ کرے مسلمان ہے. اب کہہ رہا تھا دوسری بات کو ثابت کرو. میرے پاس آپ اپنے عالم کو لے کے آنا مناظرے کے لیے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر پہ حملے کے مناظرے کے لیے, میں سب ثابت کروں گا, ٹھیک ہے نا. یہ سب میرے ثابت کرنا میری ذمہ داری. میں ریسرچ کروں گا, تحقیق کروں گا, وہ تو آپ تحقیق کر کے آ جائیں, تحقیق کر کے آ جائیں. اور لوگ بھی منتظر ہیں بھائی, اور لوگ بھی منتظر. تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر. کس کو لینا ہے جناب؟